بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فائزہ تھا۔ میں ایک گنجان آباد گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے ساتھ میرے والدین اور میری چچا کی فیملی رہتی تھی۔ ہمارا گاؤں بہت خوبصورت اور گھنے جنگلات کے درمیان میں تھا اور آس پاس کوئی گاؤں نہیں تھا کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے اس میں بہت ہی عجیب و غریب جڑی بوٹیاں تھیں۔ ہمارا گاؤں جڑی بوٹیوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ پرانے زمانے کے بزرگ ان جڑی بوٹیوں کو مختلف دوائیوں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ ہمارا گاؤں جنگل سے ہٹ کر تھا۔ ہمارے گاؤں کے لوگ ان پڑھ تھے، اسی وجہ سے باہر کے لوگ یعنی پڑھے لکھے شہری آتے اور ان جڑی بوٹیوں کو لے جایا کرتے تھے۔ میرے چچا تھوڑے پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کافی زندگی شہر میں گزاری تھی۔ ایک دن انہوں نے ابا سے اجازت لے کر اس جنگل میں کمرہ بنا لیا کہ جب بھی شہر سے وہ ٹیم آیا کرے گی تو وہ ان سے بھاری قیمت وصول کیا کریں گے۔ ایک دن ہم لوگ بھی جنگل میں گئے تو چچا نے ہمیں ان جڑی بوٹیوں کے کافی فوائد کے متعلق آگاہ کیا۔ تو ہم لوگ بس سن کر ہی حیران رہ گئے کہ میں کافی ذہین تھی۔ تو ابا اور چچا کی خواہش تھی کہ میں طب پڑھوں، مگر پھر ایک بار چچا نے منع کر دیا کہ گھر سے دور بھیج کر نہیں پڑھانا چاہتے، اور یوں میری خواہش ادھوری رہ گئی، ورنہ میں تو چاہتی تھی کہ میں ان جڑی بوٹیوں سے خود دوائیں بناتی جس سے رنگ گورا ہو جاتا، کیونکہ میرا رنگ بہت کالا تھا اور مجھے اس چیز کا بہت دکھ تھا۔ ہمارے گاؤں کی سب لڑکیوں کا رنگ ہی کالا تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں صاف پانی میسر نہیں تھا، اور اسی وجہ سے ہم سب کا رنگ ہی کالا تھا۔ اور جب ہم لوگ کالج جایا کرتی، وہاں خوبصورت اور سفید لڑکیاں دیکھ کر ہمارا بھی دل کرتا کہ کاش ہم بھی یوں ہی گوری اور چٹی ہوا کرتی۔ چچا شہر سے کوئی کورس کر کے آئے تھے اور اب وہ جڑی بوٹیوں سے مختلف دوائی بنایا کرتے تھے جو کہ بہت سے امراض کے لیے بہت مفید ہوتی۔ سب لوگ چچا سے دوائیاں لیا کرتے تھے۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب چچا گھر آئے اور مجھے یوں پریشان اور گمسم دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکے، کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا ہے تو بتاؤ مجھے۔ میں چچا کی بہت لاڈلی تھی۔ میں نے کہا، چچا ہمارے گاؤں کی لڑکیوں کا رنگ بہت کالا ہے، آپ کوئی ایسی دوائی کیوں نہیں بناتے ان جڑی بوٹیوں سے جن سے ان کا رنگ گورا ہونا شروع ہو جائے۔ میری بات چچا نے غور سے سنی اور وہ اس پر متفق ہو گئے۔ چچا کی جڑی بوٹیوں سے دوائی بنانے والا تجربہ کافی اچھا رہا۔ ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ چچا ایک بار شہر گئے اور واپس آئے تو ان کے پاس صراحی تھی جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کچھ خاص جواب نہ دیا، اور یوں میرے اندر بہت تجسس پیدا ہو گیا۔ چچا وہ صراحی جنگل میں بنے کمرے میں لے گئے۔ کچھ وقت بعد چچا اس بات کے لیے مشہور ہو گئے کہ جو بھی ان کی صراحی سے پانی پیتا ہے وہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ سب لوگ اس بات سے بہت متاثر ہو رہے تھے اور ہر ایک کو اسی بات کی جلدی تھی کہ میں پانی پی کر بس جلدی سے خوبصورت ہو جاؤں۔ میں نے چچا سے بہت کہا کہ مجھے بھی اس صراحی سے پانی پینا ہے، مگر وہ مجھے سختی سے منع کر دیتے۔ میں نے کئی بار کوشش کی مگر ناکام رہی۔ پھر مجھے شک ہونے لگا کہ جیسے اس صراحی میں کچھ اور ہے۔ یہ صراحی جیسے میرے لیے ایک راز بن گئی۔ میں نے دوسری کزن کو بھی کہا اور ہم لوگ اکثر جنگل چلے جاتے، مگر چچا نے صراحی تک پہنچنے نہ دیا۔ ایک دن میں نے اپنی سہیلی کو چچا کی صراحی کے متعلق بتایا تو وہ پہلے ہنستی رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ دن بعد میری سہیلی چچا کے پاس گئی اور وہ کافی دیر اس کمرے میں رہی،
اور پھر جب کمرے سے باہر نکلی تو اس کا رنگ سفید ہو چکا تھا، جبکہ میں اور میری کزن اس کو حیران کن نظر سے دیکھتی رہ گئی۔ ہم نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے بس یہی کہا کہ اس نے چچا کے دیے پانی سے منہ اور ہاتھ دھوئے، تبھی وہ اتنی خوبصورت ہو گئی ہے۔ میں نے چچا کی بہت منتیں کی، مگر انہوں نے میری ایک بات نہیں مانی۔ میں نے چچی سے کہا کہ وہ چچا سے بات کرے کہ وہ مجھے سرہائی کا پانی پینے دے تاکہ میں بھی خوبصورت ہو جاؤں، کیونکہ میں بہت بدصورت تھی۔ چچی نے کہا وہ چچا سے بات کرے گی، اور میں بہت خوش ہوئی۔ چچی نے چچا سے بات کی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے یہ بات سن کر چچا پر بہت غصہ آیا اور بہت دکھ بھی ہوا۔ میں ان سے ناراض ہو گئی کہ شاید وہ میری بات مان جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک دن چچا کسی کام سے شہر گئے۔ میں نے اپنی کزن کو تیار کیا اور جنگل میں پہنچ گئی۔ جلدی سے تالا کھولا اور کمرے میں چلی گئی۔ سرہائی کمرے میں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے چچا اس کو کہیں چھپا کر گئے ہوں۔ تب بھی مجھے ایک کونے میں کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا، اور وہ یقیناً سرائی تھی، مگر جب میں نے اس سرائی سے پانی نکالنے کی کوشش کی تو اس میں سے کچھ بھی نہ نکلا۔ جب اس میں جھانک کر دیکھا تو وہ خالی تھی۔ چچا شاید سرہائی کے لیے ہی پانی لینے شہر گئے تھے۔ میں مایوس ہو کر گھر لوٹ آئی۔ شاید خوبصورت ہونا میرے نصیب میں نہیں تھا۔ اس طرح کافی مہینے گزر گئے۔ ایک دن مجھے کسی نے یہ تجویز پیش کی کہ میں روپ بدل کر چچا کے پاس جاؤں اور وہ مجھے اس جادوئی سرائی سے پانی پینے کی اجازت دے دیں گے، اور یوں میں خوبصورت ہو جاؤں گی۔ اگلے دن میں نقاب اوڑھ کر چچا کے پاس چلی گئی۔ چچا نے مجھے ایک پیالہ دیا اور اس سرہائی سے پانی نکال کر ڈالا اور کچھ جڑی بوٹیوں کو ان میں ڈالا۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس میں کچھ خطرناک جڑی بوٹیوں کو شامل کیا گیا تھا، جو کہ بہت ہی خطرناک سے کیمیائی مادے تھے جو ہمیں کالج میں ٹیچرز نے بتائے تھے۔ جب میں نے نقاب اتارا تو چچا مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے اور غصے سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے ساری کہانی سنائی کہ مجھے رنگ گورا کرنے کا شوق ہے، مگر آپ میری مدد نہیں کر رہے اور نہ ہی مجھے رنگ گورا کرنے کے لیے یہ پانی پینے دے رہے ہیں۔ میں نے بہت منتیں کی کہ مجھے اس سرائی سے پانی پینے کی اجازت دیں۔ چچا نے آہستگی سے کہا میں تمہیں وہ پانی پینے نہیں دے سکتا، کیونکہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ چچا کی بات کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چچا غصے سے بولے، احمق لڑکی، جو اس سرائی سے پانی پیتا ہے وہ پیتا نہیں بلکہ اس سے چہرہ دھوتا ہے، اور اس کی اوپر والی جلد سخت کیمیکل ہونے کی وجہ سے اتر جاتی ہے اور نیچے سے پھول بیری جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ مجھے کافی دیر سمجھاتے رہے۔ مجھ پر چچا کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ چچا نے غصے سے مجھے وہ پیالہ دے دیا اور اس میں کڑوی بوٹیاں ڈالیں، اور پھر سرائی سے کالا پانی نکال کر اس میں ملایا اور کہا کہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اور اس طرح میں نے چہرہ دھو ڈالا۔ پہلے سے مجھے جلن ہوئی اور تھوڑی دیر بعد میری جلد اترنے لگی۔ اس کے بعد میرا چہرہ سرخ و سفید ہو گیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش تھی اور خوشی خوشی
گھر آ گئی تھی، مگر چند دنوں بعد اس کے منفی اثرات مجھ پر ظاہر ہونے لگے۔ میری سکن ہر وقت جلنے لگی، یوں لگتا تھا کہ یہ چہرہ نہیں کوئی زخم ہو۔ میں اب پچھتا رہی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔